السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے سلسلے کا تقریباً یہ آخری پیغام ہے۔ صبح انشاءاللہ آپ حضرات کے 2 کام ہیں یا 1 کام ہے۔ جن لوگوں نے طواف زیارت کر لیا ہے ان کا 1 کام ہے، اور جن لوگوں نے طواف زیارت نہیں کیا ان کے 2 کام ہیں کہ صبح جس قدر جلدی ہو سکے طواف زیارت کریں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ صبح ہی صبح اگر فجر کی نماز پڑھ کے آپ لوگ حرم شریف چلے جائیں، یا اس طرح ترتیب بنائیں کہ فجر کی نماز جو ہے آپ مینا کے آخری کنارے پہ پڑھیں، مسجد خیف میں پڑھیں، اور وہاں سے پڑھ کے اب حضرات حرم شریف کی طرف نکل جائیں۔ تو صبح جو لوگ سرکاری پہ جا رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو پرائیویٹ میں جا رہے ہیں ان کی تو بات الگ ہے۔ تو لیکن پرائیویٹ والے بھی اگر ایسے پیکج میں ہیں کہ جو زیادہ سہولت والا نہیں ہے تو ان کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ مینا اسٹیشن جو جمرات کو پار کریں گے، تو جمرات کو پار کرنے کے بعد جو سامنے سڑک آتی ہے اس سڑک پہ چلتے جائیں گے تو سامنے 1-8 کلومیٹر کے بعد گاڑیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ گاڑیاں 20 ریال 30 ریال کے اندر حرم شریف لے جا رہی ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے دن کا وقت بڑھتا جاتا ہے تو گاڑیوں کے پیسے بھی زیادہ ہوتے جاتے ہیں، تو وہ گاڑیاں حرم شریف سے 1 سرنگ کے فاصلے پہ لے جا کے چھوڑ دیتی ہیں، انہیں 1 کلومیٹر کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ وہاں سے جا کے آپ لوگ طواف زیارت کریں۔ طواف زیارت کر کے، طواف زیارت وہی طریقہ ہے بس جیسے عام طواف کیا جاتا ہے کہ 7 چکر لگائیں، ویسے ہی استلام کیا جائے گا، اور 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں۔ اس کے بعد سعی کے لیے جائیں، سعی کرنے کے بعد دوبارہ واپس آئیں اور طواف وداع کر لیں۔ یعنی طواف وداع کوشش کریں طواف زیارت کے ساتھ ہی ہو جائے۔ طواف وداع کی تاخیر کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ دوبارہ نہ آ سکیں، یا کچھ خواتین ہوتے ہیں ان کے عذر کا ایام شروع ہو جاتے ہیں تو اس نوعیت کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو طواف زیارت کے ساتھ ہی طواف وداع کر لیں، بس اتنا فاصلہ کر لیں کہ سعی کے بعد ہو جائے۔ اس کے بعد ایک ذاتی مشورہ یہ ہے کہ طواف زیارت کے بعد وہاں خوب ڈٹ کے دعا کریں، اور وہاں جو دعا کی جاتی ہے اس کے ایک لذت عجیب ہوتی ہے، اس لیے کہ طواف زیارت فرض ہے، حج کا دوسرا فرض ہے طواف زیارت، تو یہ حج کا بہت بڑا فریضہ ہے۔ تو یہ طواف زیارت ہو جائے گا تو یہ ایک لحاظ سے حج مکمل ہو جائے گا۔ اب جو پابندیاں تھیں وہ ایک پابندی ان میں باقی تھی کہ بیوی حلال نہیں ہوتی طواف زیارت کے بغیر، لہٰذا یہ طواف زیارت ہونے کے بعد یہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی۔ طواف زیارت اس کے بعد جو سعی آپ نے کی ہے یہ حج کی سعی ہے، لہٰذا یہ سعی کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ طواف زیارت کرنے کے بعد آپ لوگ دعا کرنے کے بعد یہ دیکھ لیں کہ کوشش کریں کہ ظہر کی نماز تک یہ کام مکمل ہو۔ اگر اس سے پہلے ہو جائے تو حرم شریف میں ہی بیٹھیں، کوشش کریں، اس لیے کہ باہر جانے میں تھوڑے سے مسائل ہو سکتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے جیسے بطور مثال آپ 11-12 بجے فارغ ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ 8-9 بجے ہی فارغ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ مینا کی طرف چلے جائیں، یہ ظہر کی نماز پڑھ کے آپ پیدل مینا کی طرف چلیں۔ گوگل میپ وغیرہ اگر اپنے پاس کھول لیں تو سہولت رہے گی کہ آپ کو پتہ چلتا رہے گا کون سا راستہ کس حد تک ہے۔ آپ کو کوئی گاڑی اگر 20 ریال 30 ریال میں مل جاتی ہے تو اس گاڑی پہ بیٹھ جائیں اور مینا کے جتنا قریب وہ گاڑی لے جا سکتی ہے چلے جائیں۔ مینا کے اس طرف یہ گاڑی آپ کو اتارے گی، وہ بھی تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر ہوگا۔ اگر گاڑی نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں، آپ گروپ والے لوگ ہوں گے، آپس میں باتیں کرتے کرتے 2-3 جگہ پر قیام کریں، اور مینا تک پہنچنے میں آپ کو تقریباً 1-1.5 لگ جائے گا بس، اور گاڑی پکڑیں گے تو آدھا گھنٹہ لگے گا، پون گھنٹہ لگے گا، تو اتنا زیادہ انشاءاللہ فرق نہیں ہوگا۔ پیدل چلیں گے تو 2 گھنٹے میکسیمم 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے لگ جائیں گے۔ تو اس طریقے سے کریں، مینا پہنچ کے رمی کریں، اور یہ رمی یاد رکھیے گا زوال کے بعد ہے، یعنی ظہر کی اذان ہونے کے ساتھ ہی رمی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس سے پہلے بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں رمی کے لیے جائیں، رمی کے لیے جائیں، لیکن وہاں پہ کچھ لوگ فتوے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ رمی کر سکتے ہیں،
تو یہ رمی اس طریقے سے کرنی ہے کہ اس کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے. کل کی رمی جو آج کی رمی جو آپ حضرات نے کی ہے اس رمی سے مختلف ہے. یاد رکھیں یہ دونوں رمیاں 11 اور 12 ذی الحج کی رمیاں ایک طریقے سے ہوتی ہیں. آپ سب سے پہلے شیطان کے پاس پہنچتے ہیں. بیانی ایسے رمی کرنی ہے جیسے آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی کی، اور رمی کرنے کے بعد آ جائیں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں. وہاں پہ بہت سے لوگ کھڑے بھی ہوتے ہیں اور اتجاہ القبلہ کے نام سے ایک بورڈ لگا ہوتا ہے. اتجاہ القبلہ یعنی قبلے کا رخ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. قبلہ رخ ہو جائیں اور خوب دعائیں کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بہت خوب دعا کی ہے، بہت کثرت سے دعا کی ہے. یہ دعا کی قبولیت کا بہت اہم ترین وقت ہے. لہٰذا آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا، ایک ذہن بنا کے جائیں یہاں پر کم از کم آدھا پونا گھنٹہ دعا کرنی ہے. کوئی جلدی تو ہے نہیں. اس کے بعد اگلے جمرے پہ جائیں، اگلے جمرے پہ رمی کریں اور پھر دعا کریں. یہاں پہ دعا کرنا مسنون ہے، ان دونوں جگہوں پہ دعا کرنا مسنون ہے اور بہت اہم وقت ہے قبولیت کا. اس کے بعد تیسرے جمرے پہ رمی کرنے کے بعد آپ رمی سے فارغ ہو گئے. اگلے دن بھی ایسے ہی رمی کریں گے. یہ اگلے دن جب 3 رمیاں کریں گے تو 3 رمی کرنے کے بعد 12 ذی الحج کی آپ کا حج مکمل ہو گیا. اب اگر آپ غروب آفتاب سے پہلے مینا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے اوپر تیسرے دن کی رمی واجب نہیں ہوگی. آپ کا حج مکمل ہو گیا، یعنی فریضہ مکمل طریقے سے ادا ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں یاد رکھیں کہ یہ 12 ذی الحج کی رمی، 11 ذی الحج کی رمی کے بعد ایک رمی باقی رہ جاتی ہے، یعنی اگلے 12 ذی الحج کی رمی. 12 ذی الحج کی رمی کے بعد فریضہ حج مکمل ہو گیا. وہ لوگ جو کہ مغرب کے بعد بھی مینا میں قیام کر لیں، مغرب کا وقت ان کو مینا میں ہی پڑ جائے تو ان کے ذمے 13 ذی الحج کی رمی بھی لازم ہے، اور وہ رمی فجر کے بعد بھی ہو سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.